الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں غیر قوم کی اصطلاح پر کچھ اظہار خیال میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، اور قرآن مجید کی روشنی کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ، جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بہت زیادہ اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو پایا جاتا ہے، یہ نظریہ غیر اسلامی نظریہ ہے، غیر قرآنی نظریہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف جانے والا نظریہ ہے، اور اس کے برعکس 5 مختلف مراحل میں تقسیم کرتے ہوئے، گمراہی کی 5 مختلف یعنی کہ سٹیجز کے اندر تقسیم کرتے ہوئے، میں نے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ رکھی بات کہ ہر مرحلے میں پوری درد مندی کے ساتھ میں اور پورے کمپیشن کے ساتھ میں، پوری ہمدردی کے ساتھ میں، پیغمبروں نے جن لوگوں کو دعوت دی انہیں یا قومی کہہ کر ہی مخاطب کیا، اور مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ گروہ کو رسول کی قوم، تمہاری قوم، نوح کی قوم، اس طرح کہہ کے اللہ نے بھی انہیں رسول سے قومی رشتہ جوڑتے ہوئے ہی مخاطب کیا، اور کسی ایک جگہ پر بھی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے انہیں غیر قوم نہیں کہا گیا، ان سے یہ قومی رشتہ نہیں کاٹا گیا۔ ایسے ساتھیوں، یہ تو ایک زبردست یعنی کہ پہلو تھا، ایک زبردست رشتہ تھا، قومی رشتہ، جس کو قرآن مجید کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے مسلمانوں نے کاٹا، اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ رشتے ہیں جن کو مسلمان کاٹتے ہیں، اور ایک الگاوواد کی، ایک آئسولیشن کی، ایک سیپریٹسٹ مینٹالٹی آپ کو لوگوں کے اندر دیکھنے میں ملے گی کہ ہر رشتے کو بہرحال مطلب کسی نہ کسی طریقے سے یہ کاٹ دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے، سب کے سب نہیں، لیکن مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی وجہ سے
یہ رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ خاص رشتوں کو ہی وہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نمبر 49 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قومی رشتے کے علاوہ باقی اور جو رشتے ہیں انہیں بھی کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی میں ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک غیر اسلامی رویہ ہے، قرآن کے خلاف یہ رویہ ہے، یہ رشتے کاٹنے والا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیسے غیر اسلامی ہے اور قرآن کے خلاف ہے، وہ اس کے دلائل میں آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ رکھوں گا۔ آیت دراصل یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، در حقیقت یقیناً مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو۔ یعنی اگر دو بھائیوں کے اندر، وہ دو انڈیویجولز ہو سکتے ہیں یا پھر دو گروہوں کے اندر، دو مختلف جماعتوں کے اندر، ٹھیک ہے، یا کوئی ایک ہی جماعت ہے اور اس کے اندر مطلب لوگ اختلاف میں پڑ جائیں اور گروہ بندی ہو جائے، وہ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں، تو پھر فاصلحوا بین اخویکم، ان کا جھگڑا سلجھاؤ ان دونوں کے درمیان، یا وہ جتنے بھی پارٹیز ہیں، ملٹیپل گروپس ہیں، ان کی آپس میں صلح کرواؤ، اوکے، کیونکہ مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یعنی اس آیت کو دلیل کے طور پر بعض لوگ پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں، اس سے یہ نتیجہ جو ہے اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو، دراصل مطلب اگر کوئی بھائی ہے تو پھر وہ تو مومن ہی آپس میں بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا۔ لہذا جو کوئی مومن نہیں ہے اس سے اور کوئی ہمارا رشتہ اور تعلق باقی نہیں رہتا، یہ نتیجہ جو ہے وہ نکال کر پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عزیز ساتھیو، اس آیت میں خود یعنی اگر ہم غور کر لیں تو کہیں پر کوئی دوسرے رشتوں کی نفی نہیں ہے، یعنی یہ ایک رشتہ ہی ہے، اس کے علاوہ پھر اور کوئی رشتہ اگر پہلے سے چلا رہا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، اس طرح کی کوئی بات اس آیت میں خود نہیں ہے۔ ایک حقیقت کا بیان یقیناً ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، یعنی ایمان کا بھی بھائی چارہ ہوتا ہے، ایمان کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کی جو ہے خبر اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں اور اس سے پھر جڑا ہوا ایک کام بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف برائے نیم سیک کے لیے یہ بھائی چارہ نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنا ہے، آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگیاں پیدا ہو جائیں، لوگ دوریاں کو جو ہے یعنی آپس میں دوریاں بڑھانے اگر لگ جائیں، تو یہ ایمان کے رشتے کے حوالے سے ہم کیا کریں گے، ہم ان ناراضگیوں کو، ان اختلافات کو دور کریں گے اور ان لوگوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ صلح کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں تاکید یہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہے نا، اللہ سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرو کہ اس کی ناراضگی کا تمہیں ڈر لگے، اور ایسا کرو گے تبھی تم پر جو ہے رحم کیا جائے گا۔ امید ہے کہ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ آیت کو بعض لوگ بنیاد بنا کر، ہے نا، دوسرے تمام رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ آیت میں رشتہ ایک اور رشتہ جوڑا گیا ہے، ایمان کا رشتہ، ٹھیک ہے، کسی اور رشتے کو کاٹنے کی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات یہ آیت کے ہی حوالے سے مطلب میں نے آپ کے سامنے یہ ایک وضاحت کر دی۔ اس میں پھر اب آپ یعنی اور آگے اگر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی عام طور پر یہود و نصارہ، دا جوز اینڈ دا کرسچنس، ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات اور انجیل اور پھر
یعنی اور دوسری جو ہے کتابیں اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی ہیں تو اہل کتاب ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور پھر اہل کتاب ہماری ہندو قوم بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی اللہ کا کلام موجود ہے، وید، اپنشد اور بھگوت گیتا، جو عام طور پر لوگ انہیں کنسیڈر نہیں کرتے، صرف چونکہ نام لے کر یہ یہود اور نصارہ جو ہے قرآن مجید میں مینشن ہے تو انہی کو اہل کتاب کی جو ہے ڈیفینیشن کے اندر جو ہے لمٹ کر دیتے ہیں. بہرحال وہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اہل کتاب، ٹھیک ہے، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ چکا ہے کہ منہم المؤمنون، ان میں بھی مومن ہیں. تو پھر اگر ان میں بھی مومن ہیں تو پھر مومن آپس میں بھائی ہیں، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، تو پھر ان میں جو مومن ہوں گے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہوں گے. یہ اس کا اور ایکسٹینٹیو میننگ ہے نا لینے والوں کے لیے، جو پیار اور محبت اور یعنی رسولوں کے اسوے کو واقعی ہے نا اختیار کرنے کی جو جستجو میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہے نا یہ سبق ہے اس آیت کے اندر کہ بھئی مومن صرف یہی اسی گروپ میں نہیں ہے، بلکہ ہر گروپ کے اندر آپ کو وہ سارے کیٹیگریز کے لوگ مل جائیں گے. ہاں البتہ پھر ان کے ایمان اور کفر کے فیصلے ہے نا، خاص طور پر گمراہی کے اور کفر کے فیصلے ہمیں نہیں کرنے ہیں. اس حسن ظن کے ساتھ میں ہم لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی مومن ہو سکتے ہیں اور ہیں، ہے نا. ہم چونکہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کتنے سناتن دھرمی مومن ہم نے ملاقات کرتے چلے جاتے ہیں، تو کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنے زبردست ایمان والے ہیں، وہ ملتے چلے جاتے ہیں. پھر ویسے یہودیوں میں بھی ہیں اور ویسے عیسائیوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اگرچہ کہ اوور آل اگر ان کی اس یعنی تعداد کو اگر قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بتایا کہ وہ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ سرکش ہیں، لیکن ان میں مومن ہیں، ملتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال یہاں بات یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مزید رشتہ ایمان کا جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور سرے سے کوئی یہ رشتہ جڑنے کی وجہ سے کسی اور رشتے کی ہے نا ٹوٹنے کی اور کاٹنے کی بات نہیں کرتے اسی آیت کے حوالے سے، یعنی یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں، اب یہ چونکہ اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور پھر باقی سارے رشتے توڑے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اب ان کی حیثیت کو جو ہے کم کیا جاتا ہے، ان کو گرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر وہ مختلف جو رشتے ہیں ان کو ہے نا یاد دلاتا ہے نا، تاکہ مطلب لوگوں کو پتا چلے نا کہ کیا کیا رشتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں، اور پھر ان رشتوں کے حوالے سے یعنی تعلقات جوڑے جائیں تاکہ پھر ہم قریب ہوں دلوں میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، قربت پیدا ہو، ہے نا. اور پھر ایک دوسرے سے نصیحت کی اور بھلائی کی، ہے نا، اچھائی کی، وہ سناتن باتیں، وہ ہمیشہ سے جو باتیں جو بتائی گئی ہیں، ایور گرین باتیں، وہ شروع سے بھی وہ حق ہیں، ہے نا. جو باتیں جو اچھائیاں ہیں انہیں اختیار کرنا ہے، جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، وہ باتیں ہمیشہ ہیں، ایور گرین وہ باتیں ہیں، ایور لاسٹنگ وہ باتیں ہیں، شروع سے ہیں، آخر تک رہیں گی. جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے وہ تعلیمات رہیں گی، ہے نا. تو وہ ایور گرین تعلیمات جو ہے بتانے کے لیے، رشتہ جوڑنے کی خاطر، جوڑ کر بات کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بار بار یاد دلائے، ہے نا. ان میں سے یعنی ایک ہے یونیورسل برادرہڈ کا رشتہ، عالمی بھائی چارہ. یعنی میں قومی پر بات نہیں کروں گا کیونکہ لاسٹ جمعہ کے اندر تفصیل سے قومی رشتے پر آلریڈی بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. قومی رشتہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اور وہ سرکش ہو جائے اور وہ یعنی اس لیول تک چلا جائے کہ وہ کافر ہو جائے اور پھر اسی حالت کے اندر وہ مر جائے، یا اس پر اللہ کا عذاب آ کر وہ ہلاک ہو گیا، تب بھی وہ یا قومی ہی رہے گا، ہے نا. اور چاہے قیامت میں رسول اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں تب بھی وہ یا قومی، میری قوم ہی رہے گا، ٹھیک ہے. یہ میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ لاسٹ ٹائم بڑی تفصیل سے ہو گیا. یونیورسل برادرہڈ بھی ایک اور رشتہ ہے، سارے انسانوں کا آپس میں وہ رشتہ ہے. تو اگر آپ کو یعنی اگر وہ آپ کی قوم سے باہر بھی کوئی ہوا تب بھی آپ کا اس سے رشتہ ہے نا. یونیورسل برادرہڈ کا رشتہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
اس طرح یاد دلاتے ہیں. کئی مقامات پر یاد دلایا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو یعنی تذکرہ آیا ہے، لیکن یہ آیت کے اندر بالکل یعنی دو ٹوک انداز کے اندر سارے انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ ریفرنس دیکھیے 49:13 ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13. یا ایھا الناس، اے انسانوں، سارے انسانوں سے مخاطب ہیں. یعنی اب یہ صرف کوئی مسلمانوں کے گروہ سے جو ہے ایمان والوں کے گروہ سے بات نہیں ہو رہی. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تم سب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وہ ایک مرد کون ہے؟ وہ سویمبھو منو ہے، ایڈم ہے. اور آدم علیہ السلام تھوڑا سا یعنی پروننسیشن کے فرق سے، اگرچہ کہ وہ آدم بھی آدم ہے، سب سے پہلا آدمی سنسکرت کا نام ہے، وہ سب سے پہلے آدمی ہے. اور سب سے پہلی جو خاتون ہے ہماری ماں، ہم سب کی ماں، سارے انسانوں کی ماں، وہ شتروپا ہیں، وہ حویوتی ہیں. ایو ببلیکل لینگویج میں ان کو کہا جاتا ہے، اور ہوا ہے نا، حویوتی اینشنٹ لیڈی، سب سے قدیم خاتون. یعنی نام کا خود آپ دیکھیں جو میننگ ہے، آدم سب سے پہلا آدمی اور حویوتی سب سے قدیم خاتون ہے نا، انہی کی سب سنتان ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کا نام نہیں لیا گیا، ایک مرد اور ایک عورت کہا گیا ہے نا. اور یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے تم سب کو اس ایک مرد اور ایک عورت سے ہی پیدا کیا ہے نا. اب یہاں پر یعنی آپ چاہے پھر جس نام سے بھی ان کو جانتے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے ہے نا. اور یہ بات تو پھر طے شدہ ہے تقریباً سارے دھارمک گروہوں کے اندر کہ انسانیت کی شروعات اس ایک ہے نا سب سے پہلے آدمی سے، اور سب سے پہلے خاتون ان کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، ہم سب کے باپ، ہم سب کی ماں سے ہی جو ہے ساری انسانیت کی شروعات ہوئی. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا شعوبا و قبائل، ہے نا، تمہیں شعوب کے اندر، نیشنز کے اندر اور قبیلوں کے اندر، ٹرائبس کے اندر ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے. لتعارفوا، ریزن، یہ ڈسٹریبیوشن کا ریزن کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم اپنا تعارف کروا سکو، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکو ہے نا. ہماری ایک پہچان ہوتی ہے، جہاں جس علاقے کے ہوں گے تو پھر وہاں کی زبان سے، وہاں کے کھان پان سے، وہاں کے ہے نا پہناوے سے، وہاں کے طور طریقوں سے جو ہے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے. یہ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو اس کو آپ کہیں ہیومن کیٹالاگنگ ہے نا، جیسا لائبریری کے اندر کیٹالاگنگ ہوتی ہے کتابوں کی، الگ الگ سبجیکٹ کی کتابوں کو الگ الگ جو ہے جس طریقے سے ارینج کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ آپ اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کو اپنے سبجیکٹ کی کتابیں پک کرنے میں، سلیکٹ کرنے میں، ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہیومن کیٹالاگنگ کی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا تو وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی ہے نا اور پرہیزگاری والا ہے. یعنی خدا سے جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہوئے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ ہے. یعنی ایک ایٹریبیوٹ ہے، کوئی گروپ نہیں ہے جس کو نامزد کر دیا گیا ہو، جس کو سلیکٹ کر لیا گیا ہو اور ان کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ بھئی یہ گروپ میں جو بھی ہوگا وہ اللہ کا سب سے چہتیلا اور سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک. نہیں، بلکہ ایک ایٹریبیوٹ، ایک کوالٹی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقویٰ ہے نا. پرمیشور سے اتنا پریم کہ اس کی ناراضگی سے ڈر لگے، یہ جس کسی کے اندر ہے وہ ہے عزت والا ہے نا اس مالک کے نزدیک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اور یہ بات وہ خوب جانتا ہے، وہ علم والا بھی ہے اور وہ باخبر بھی ہے. عالمی بھائی چارہ، یہ چاہے عقیدہ بدل جائے، چاہے کوئی مشرک رہے اور کوئی موحد ہو جائے ہے نا، کوئی بہودیو واد کو ماننے والا ہو یا کوئی ایک ایشور واد کو ماننے والا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ رشتہ ہے، اللہ اس کی بار بار جو ہے اطلاع قرآن مجید میں
دے رہا ہے. عالمی بھائی چارہ. آپ دیکھیں پورے دنیا کے لوگوں سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہے نا. اور اسی بات کو بہت خوبصورت انداز میں واسودیکا کٹمبکم کہہ کر پہلے سے ہی پرانی تعلیم ہے, کوئی نئی تعلیم نہیں ہے نا جو اب قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے دی گئی. یہ تو سناتن تعلیم ہے, ایور گرین, ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے نا. دو خوبصورت الفاظ کے اندر کتنا یعنی اس بڑی بات کو جو ہے سمیٹ کر بیان کر دیا گیا ہے. واسودیکا کٹمبکم, یہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی ون فیملی, دا ہول ورلڈ از ون فیملی, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی کٹمب ہے نا, ایک ہی فیملی کے یہ لوگ. ٹھیک ہے, اور بھی تعلیمات ہیں, ظاہر سی بات ہے, یعنی میں سب آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. یہی بات بائبل میں بھی بتائی گئی, اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر, ہے نا. ریمائنڈ کی گئی, یاد دلائی گئی, اور پھر اس انداز کے اندر قرآن مجید میں ریمائنڈ کی گئی. یہ ایک اور رشتہ ہے, یہ کٹتا اور ٹوٹتا نہیں ہے اگر لوگوں کے عقیدے بدل جائیں تب بھی, ہے نا. یہ رشتہ ہے, اللہ یاد دلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے آپ اس کو کہیں کہ مطلب جو خاندانی بھائی چارہ ہے. ٹھیک ہے, عالمی بھائی چارہ, قومی بھائی چارہ ہو چکا. اب فیملی بردرہڈ, آپ کسی خاندان کے اندر پیدا ہوئے تو پھر اب آپ کسی کے سگے بھائی ہوں گے, ہے نا, یا آپ چچیرے ممیرے, ہے نا, یا پھپھیرے اور خلیرے, جو بھی ہے بتاؤ آپ کا رشتہ ہوگا. یہ رشتہ ہوتا ہے پہلے سے, یعنی چونکہ انسان خاندانوں میں قبیلوں کے اندر ہی, ہے نا, فیملیز کے اندر ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں, تو پھر یہ رشتے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے. ٹھیک ہے. اور یہ رشتہ عقیدہ بدلنے کے باوجود باقی رہتا ہے. اس کی کئی آیتیں میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ جو قومی رشتے, یا قومی کہہ کر جو رسول اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا, ان آیتوں میں آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کا بھائی, اس رشتے کو باقی رکھتے ہوئے, اس کو خاص طور پر مینشن کرتے ہوئے, اس رسول کا, اس پیغمبر کا اپنی قوم کے ساتھ میں بات چیت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے. اس میں سے ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, وہ بہت ساری آیتیں ہیں. یہ دیکھیے 7:73 میں پڑھ رہا ہوں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ وہ لوگ تو گمراہ ہیں, وہ لوگ مشرک بھی ہیں, ہے نا. سمود کے لوگ بہت ساری اخلاقی برائیوں کے اندر بھی جو ہے مبتلا ہیں. یہ گمراہ لوگوں کا بھائی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پریزنٹ مسلم مینٹیلٹی تو یہ ہے کہ گمراہ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا بھائی, ہم تو مومن, ہم تو پاک باز, ہم تو پاک دامن, ہم تو یعنی عقیدے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ. وہ لوگ گمراہ, وہ لوگ گندے, وہ لوگ گمراہیوں کے اندر مبتلا, وہ لوگ نجس. مسلمان عام طور پر یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گمراہ لوگوں کا اسے بھائی بتایا جائے. پھر قرآن مجید سے سیکھا کیا پھر ہم نے؟ وہ گمراہ ترین لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو ہے مبعوث فرمایا. رسول سب سے زیادہ پاک باز ہوگا نا, سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے, کردار والے, سب سے زیادہ صحیح العقیدہ, وقت کا یعنی بیسٹ کوئی اگر آدمی ہوگا تو وہ پیغمبر ہوگا, رسول ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھائی کا رشتہ چھوڑ کر بات نہیں کی. بھائی کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ان کے بھائی, سمود کے بھائی, وہ گمراہ لوگوں کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا. اور آگے کی آیت تو آپ لوگ جانتے ہیں. قَالَ يَا قَوْمِ, صالح علیہ السلام نے اب وہ گمراہ لوگوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ یا قومی, اے میری قوم. وہ مشرکوں کو بول رہے ہیں, اے میری قوم. رشتے کو کاٹ کر, قومی رشتے کو بھی, اور یہ جو اسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے تو تھے نا بھائی, کسی کے سگے بھائی تھے ہوں گے, کسی کے چچیرے اور ممیرے اور خلیرے اور پھپھیرے, جو بھی ان کا رشتہ تھا. اخاہم, ایک اجمالی بات اللہ نے کہہ دی, تمہارا بھائی, وہ قوم کا بھائی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ,
ہے نا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، پرمیشور کی اپاسنا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارے لیے اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، عبادت کے لائق اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی ہو بہو آپ دیکھیں گے، بس یعنی بستی کا نام بدلا اور پیغمبر کا نام بدلا، باقی کی ساری آیت سیم ہے۔ میں 7:85 آپ کے سامنے، یہ خالی مطلب مثال کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مشرک لوگ، گمراہ لوگ، اخلاقی گندگیوں کے اندر پڑے ہوئے لوگ، ایسے ہی موقعوں پر اللہ رسول بھیجتا ہے نا، پیغمبر بھیجتا ہے۔ لوگ سب نیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، دین پر عمل کر رہے ہوں، تو پھر وہاں پر رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول بھیجے ہی اس وقت جاتے ہیں جب لوگ حد سے زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں اور پچھلی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، گما دیا گیا ہے نا۔ ان کے اندر اتنی ملاوٹ ہو گئی کہ اب لوگوں کے بس میں یہ نہیں رہا کہ حق کو باطل سے الگ کریں، چھانٹیں اور حق ہی کی پیروی کریں، اور باطل دین کے نام سے جو ہے باطل رائج ہو جاتا ہے، لوگ اسی کو جو ہے حق سمجھ کر اس باطل کی جو ہے اتباع کرتے چلے جاتے ہیں دین کے نام سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا، کس کو؟ صرف شعیب کو نہیں، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی کا رشتہ، اب وہ کوئی بھی ہو، سگا بھائی بھی ہو یا پھر یہ رشتوں کے اندر جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رشتہ بھی اللہ باقی رکھتا ہے، باقی رکھتے ہوئے اللہ بات کرتا ہے شرک اور ایمان، ٹھیک ہے، یا ایمان اور کفر کا اگر یہ فرق ہو جائے، اعتقادی عقیدے میں فرق ہو جائے، ہے نا، فیتھ کے اندر، کریڈ کے اندر، بلیف کے اندر فرق اگر ہو جائے، تب بھی یہ بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہتا ہے، باقی رکھنا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ایک اور انداز ہے اسی بات کو بولنے کا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا، ٹھیک ہے، یہ 9:128 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، ٹھیک ہے۔ بات ہو رہی ہے وہ لوگوں سے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد میں نہیں مانا، انکار کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں، اس میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی، یہ تین وہ گروہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، در حقیقت تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ یہ جو یہاں غور طلب جو الفاظ ہیں، جو انڈر لائن کرنے والے الفاظ ہیں اور جن پر تدبر کرنا چاہیے، وہ ہیں من انفسکم۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تو مشرک ہیں، وہ تو گمراہ لوگ ہیں، ان کی اکثریت گمراہ ہے، نہیں مان رہے نا۔ ان میں سے جو صحیح الفطرت تھے، ہے نا، سلیم الفطرت تھے، وہ ایمان لا لی ہے، مگر ان میں سے بڑی تعداد ہے ایمان نہیں لا رہی، نہیں مان رہی، انکار کر رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہیں مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہ الفاظ غور طلب ہے، من انفسکم، اتنا انٹیگریٹ کر دیتے ہیں، یعنی اتنے پیرامیٹرز، اتنے ڈائمنشنز کے اندر آپ جتنے ڈائمنشن میں سوچ سکتے ہیں آپ سوچیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تمہیں میں سے ہیں، تمہارا بھائی ہے، تمہارے جیسا کھان پان ہے، تمہارے جیسا پہناوا ہے، تمہاری بولی بولتا ہے، تمہارا خون ہے۔ حالانکہ یہود اور نصارہ کو آپ دیکھیں گے تو اب کتنے پیڑھی پیچھے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو ہے خون ملتا ہے، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی دو بیٹے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعنی پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے لگاتار، یعنی سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا،
ہے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ چل رہا ہے سلسلہ، کتنے پیغمبر آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اب یہاں آ کر یعنی یہ مشرکین مکہ کے لیے قریب تر ہے یہ رشتہ، من انفسکم، اور قریب تر ہے یہ ابراہیمی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ، تمہیں میں سے ہیں، ان کو بھی بولا تمہیں میں سے ہیں، پرایا نہیں ہے، تمہیں میں سے ہے، رشتہ جوڑ کر اللہ بات کر رہا ہے، من انفسکم۔ اور پھر رسول کا رویہ، کردار بتایا گیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم کوئی تکلیف میں پڑ جاؤ، اس کے دل پر بڑا گراں گزرتا ہے، شاخ گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے رسول کو، خوش نہیں ہوتا کہ ارے مشرکوں کو جو ہے برائی، یعنی برے حالات میں پھنس گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے رویوں میں ہو سکتا آپ کو نظر آئے گا یہ الٹا رویہ، یعنی قرآن اور رسول کچھ الگ ہی ہیں، مسلمانوں کی زندگیوں میں جو اسلام ہے نا وہ ٹوٹلی آپ کو محسوس ہوگا، وہ تو الگ ہے۔ رسول کو تکلیف ہونے کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اگلی بات، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے رسول حریص ہیں، ہرس سمجھتے نا، ہرس نارملی ہم نیگیٹو میں بات کرتے ہیں ہرس کے بارے میں، حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حریص ہیں، یعنی موقع ملے گا تو فائدہ پہنچانے کی کوشش اور تڑپ کے اندر جو ہے بے چین ہے وہ۔ بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، ہے نا، بڑے شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے مومنوں کے، یعنی اتنا پیارا رویہ ان لوگوں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں، ہے نا، اور اتنا پیارا رویہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا لیے ہیں۔ من انفسکم، یہ یعنی اس آیت کی ٹیک اوے جو پوائنٹ ہے وہ من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے وہ رسول، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اور اس سے آپ آگے دیکھیں، یعنی یہ تو رشتہ جوڑنے کی باتیں ہوئی، آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اگر ادھر سے کوئی رشتہ کاٹے، یعنی انہوں نے کہا، خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد جو ہے یہ سابی ہو گیا ہے، یعنی باپ دادا کے دین سے جو ہے ہٹ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، ہمارا تو آبائی جو دین ہے وہ بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے، یہ کیا کیا کہ اے خدا اے خدا اے خدا بول رہا ہے، یہ بھٹک گیا ہے باپ دادا کے دین سے، ہے نا، انہوں نے رشتے کاٹے۔ یہ دیکھیے میکینزم سمجھیے، کون رشتہ کاٹتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت میں رشتے جوڑ کر بات کر رہے ہیں، یہ ساری آیتیں رشتے جوڑنے والی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حالانکہ رسول ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، وہ باقی سارے لوگ مشرک ہیں، مگر پھر بھی رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، عالمی رشتہ ہے، عالمی بھائی چارہ، یہ خاندانی بھائی چارہ۔ ادھر سے انہوں نے رشتے کاٹنا شروع کیا، انکار کرنے والے لوگوں نے۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے مومن کو؟ اللہ بتاتا ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، آیت یہ سورہ 42 آیت نمبر 23، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا کہیے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کی محبت تو کم مت کرو، رشتہ داری کی محبت تو میں مانگوں، اس کو آپ کم مت کریے۔ کیا بات ہے دیکھیے، یعنی رشتے وہاں سے وہ لوگ کاٹ اگر رہے بھی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ آپ ان سے کہیے، دیکھیے یہ اس کے رشتہ داری کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں کر رہا ہوں، آپ کہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگ لوں گا، کچھ نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کام کے بدلے میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا سوائے ایک چیز چاہیے، کیا ہے وہ؟ الا المودۃ فی القربى، رشتہ داری کی محبت، وہ تو کم مت کریے، رشتے تو مت کاٹیے، رشتے نہیں کٹتے ہیں، بولنے سے کٹ جاتے کیا؟ نہیں کٹتے، مگر مسلمان آج کا ہے نا رشتے کاٹتا ہے، پھر اسلام کا نام لیتا ہے، قرآن کا نام لیتا ہے، یہ کیا کون سا اسلام ہے یہ، ہے نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اب یعنی یہ
اس کی ایک آخری اس کا ایک پہلو رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے ایک اور آیت ہے جسے پیش کر کے لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو ایمان والوں کا اور کافروں کا رشتہ کاٹ دیا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 11:46. ٹھیک ہے، لوگ جو آیت کو پیش کرتے ہیں رشتے کاٹنے کی دلیل میں، وہ پہلے رکھ رہا ہوں، پھر اس کا میں آپ کے سامنے ایکسپلینیشن رکھوں گا انشاءاللہ، خلاصہ کچھ ایکسپلین کروں گا میں. کیا ہے دیکھیے 11:46 میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں نے پانی کا، طوفان کا، سیلاب کا عذاب تھا نا، اس کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا ہے نا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تعلق سے اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی بخشش کی بھیک مانگی. اللہ اس کو تو چھوڑ دیجئے، آپ وعدہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قال یا نوح، اللہ نے کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غیر صالح عمل ہے. غیر صالح مطلب برا عمل ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو پھر جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال مت کرو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کی طرح مت ہو جانا، جاہلوں کے جیسے مت ہو جانا، یا جاہلوں میں سے مت ہو جانا. یہ دیکھو بھائی، ارے مل گئی نا آیت کہ رسول ہے اور چاہے پھر وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے کہا وہ تمہارا اب بیٹا ہے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. تو پھر بات بڑی ایک دم ایسی معقول لگنے لگتی ہے کہ ارے ہو بھائی، اللہ تعالیٰ ہی بول دیے کہ اب ایمان اور کفر، بیٹا کفر پہ تھا، باپ ایمان پہ تھے. اللہ تعالیٰ بول دیے انہیں اب تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہیں تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تو پھر اب ایمان، کوئی اگر ایمان لا لیا تو اب اس کے گھر والوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ اب اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا ہے نا. عزیز ساتھیو، یہ میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ یہ 11:25، یہ سورہ نمبر جو ہے 11 ہے. ٹھیک ہے، آپ آیت نمبر 25 سے لے کر اگر آپ پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، آپ صرف ترجمہ پڑھ لیں جو آپ کو پسند ہو، ترجمہ جسے آپ مانتے ہوں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا ان کی قوم کے اندر، پھر انہوں نے بھی کہا ہے نا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنی بات، اپنی حجت لوگوں کے سامنے پیش کی. قوم کے اکثر لوگوں نے نہیں مانا، ان کو دعوت دینے سے بھی انہوں نے روکا، کہا کہ بہت تم نے بحث کیا ہم سے، بہت زیادہ بحث کر لیا تم نے، اب وہ کون سا ہے اللہ کا عذاب آتا بول کے ڈرا رہے نا، لاؤ اللہ کا عذاب لے کے آؤ تو ہے نا. اس طرح کی بیتو کی بات انہوں نے کی. یہ کتنا عرصہ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے؟ 950 سال. کتنا؟ 950 سال، 950 ایئرز نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے نا، اتنا طویل عرصہ دعوت دیتے رہے. لیکن پھر بھی بس کچھ گنے چنے لوگ ایمان لائے، باقی قوم کی اکثریت ایمان نہیں لائی. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں میں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں، 42 سے لے کر 46 تک میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ پوری 25 سے لے کر میں پڑھوں گا بہت ٹائم لگے گا. یہ 42 سے لے کر آپ دیکھیے، یعنی اس سے پہلے کی آیتوں میں اب یہ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، آپ نے کشتی بنائی. لوگ گزر رہے تھے، سردار جو منکرین حق تھے وہ دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ خشکی کے اندر زمین کے اوپر جو ہے کشتی بنا رہا ہے نا، اس طرح سے. اور پھر لیکن جب عذاب کا وقت آ گیا، جو وقت مقرر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عذاب کو شروع ہو جانے کے لیے. اب پانی ابلنے لگا، زمین سے جو ہے پانی ابلنے لگا، آسمانوں سے پانی برسنے لگا، اور اب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اندر چلنے لگی.
ٹھیک ہے، وہاں سے اب یہ ذکر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اب یہ جو کشتی تھی وہ اب اس پانی کے اندر، اس سمندر کے پانی کے اندر اب چلنے لگی، جس کی موجیں پہاڑوں جیسی تھی، اتنی اونچی اونچی وہ موجیں جو ہے اچھل رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ كَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اب یہ دیکھیے، یہ بیہیویئر دیکھیے ذرا، ہے نا، پیغمبر کا بیہیویئر، جس کے سلسلے میں وہ آیت کو لے کر رشتے کاٹنے کی بات مسلمان کرتا ہے. نوح علیہ السلام، اب عذاب شروع ہو گیا، 950 سال سے دعوت دے رہے ہیں، بیٹا آج تک بھی نہیں مانا، مگر بیٹا ساتھ میں ہے، اور بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے، اور بیٹے کو آواز لگا رہے ہیں. بیٹے کو کیا آواز لگا رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے آ جا، چڑھ جا کشتی کے اوپر، ہمارے ساتھ میں آ جا. یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہ جانا. آ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے، آ جاؤ، لاسٹ چانس ہے، آ جاؤ. عذاب شروع ہو گیا اللہ کا، بیٹے آ جاؤ. یہ آخری مرحلے تک ساتھ میں ہے نہیں ہے، چھوڑ دیے، کافر ہے بول کے لات مار کے گھر سے نکال دیے. یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے قرآن کی آیتوں میں. بیٹا کافر ہے، اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، ابھی بھی بیٹے کو جو ہے آواز لگا رہے، پکار رہے ہیں، بول رہے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، کافروں میں مت رہ جانا. بیٹا پھر بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا، میں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے جو ہے بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے، ہے نا. اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. یہ کنورزیشن، یہ ڈائلاگ ان کے بیچ میں چل رہا تھا. بیچ میں سے ایک موج آئی، ایک موج ان دونوں کے بیچ میں سے حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. ڈوب گیا، بیٹا مر گیا، ہلاک ہو گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. اس سے کیا پتا چلا؟ یعنی رشتہ جوڑ کے رکھے نوح علیہ السلام، یا انہیں کافر ہے بول کے رشتہ کاٹ دیے، ہکال دیے گھر سے؟ کیا کرے؟ کیونکہ یہ آیت آگے وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کب بولے وہ بات؟ پہلے ہی بولنا تھا نا، پہلے بولنا تھا، گھر سے ہکال دینا تھا، تو پھر وہ سنت ہو جاتی تھی نوح علیہ السلام کی، ہم سب اس پر خوشی خوشی عمل کرتے تھے. انہیں آخری وقت تک ایمان نہیں لایا، اللہ کے عذاب کے شروع ہو جانے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، بیٹے آ جا، بیٹے چلے جا نہیں بولے، بیٹے آ جا بولے. اور پھر بھی بیٹا نہیں آیا. اس آخری وارننگ، آخری کال کو بھی انہیں جو ہے پلٹ کر نیگیٹو جواب دیا، اللہ کے عذاب کا جو ہے شکار ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیے، یعنی اب وہ عذاب کا جو ہے ذکر ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے زمین اپنے اندر کا پانی جو ہے اگل دے، یعنی اور نکلنے لگا پانی. اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب جتنا ہے وہ سب برسا دو. آسمان نے یعنی خالی ہو جا، ہے نا، برسا دے تو آسمان جو ہے خالی ہو گیا. آپ انداز لگائیں کہ پانی کا پھر لیول کیا ہوگا. وغیض الماء وقضی الامر. اور پھر اس کے بعد یعنی عذاب میں سارے کے سارے مشرک جو ہے ہلاک ہو گئے، ہے نا. اور پھر اب پانی پیچھے کو ہو گیا، پانی ریسیڈ، یعنی وہ لیول جو ہے اس کا کم ہوا، اور اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ نافذ ہو گیا. وقضی الامر واستوت علی الجودی. اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے پہاڑ پر جا کر رک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور پھر کہا گیا کہ دور پھینک دیے گئے یہ ظلم کرنے والے لوگ، ظلم کرنے والی قوم. اور پھر اب اس کے بعد دیکھیے نوح علیہ السلام بیٹا ہلاک ہو گیا عذاب میں، مگر ابھی بھی اس کے لیے دل میں ہمدردی اور تڑپ باقی ہے. ابھی بھی اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے
گزارش کر رہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اس موقع پر بھی اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کر کے اللہ کو پکار، رب کو پکار رہے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا. فقالا، اور کہا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ جو میرا بیٹا ہے وہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب سے بہترین حاکم ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ بیٹا کافر ہے تو گھر سے نکال دیتے، نکال دیے. 950 سال تب بھی، اب ظاہر سی بات ہے بیٹے کی عمر تو 950 سال نہیں رہیں گی نا، مگر پھر بھی بیٹے کی اچھی خاصی عمر ہے. جتنی بھی عمر ہے آخری دم تک بیٹے کو ساتھ میں بھی رکھے، بیٹے کو سمجھاتے رہے، بلاتے رہے. اللہ کا عذاب شروع ہونے کے باوجود بھی پھر بھی بلائے، اور عذاب میں ہلاک ہو گیا تب بھی اللہ کے آگے گڑ گڑانے بولے، اے اللہ آپ بولے تھے نا گھر والوں کو بچا لیں گے، آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ بہترین، آپ سب حاکموں میں سب سے بہتر آپ حاکم ہیں. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور پھر اس کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کہا، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہیں. انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غیر صالح عمل ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں مت پوچھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. یہ آیتوں کا اگرچہ کہ پھر کچھ اور مطلب بھی ہے، لیکن میں ابھی وہ نہیں رکھوں گا کیونکہ پھر ٹاپک میں سے لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں گے. بھئی اسوہ پیغمبر، اسوہ نوح علیہ السلام، یہ آیت کیونکہ رکھتے نا سامنے، یہ رکھ کے بولتے کہ دیکھو رشتہ تو کاٹ دینا ہے. ارے بھئی پورے پیغمبر کی 950 سال کی دعوتی زندگی نہیں دکھ رہی؟ کتنا تڑپ رہے، کتنا بلا رہے، کتنا سمجھا رہے، کتنی فکر ہے. نہیں نکالے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو. اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، بعد سے بھی نہیں نکالے. حالانکہ اگر آپ وہ آیتوں کو دیکھیں گے اس میں ایک آیت وہ بھی ہے کہ اب تک جو ایمان لا لیا اب ختم، اس کے آگے اور کوئی نوح اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. وہ بھی بول دیے تھے اللہ تعالیٰ، جتوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں. اب یہ جو اس کی ٹائم لائن ہے وہ گزر گئی، ایمان لانے کا وقت گزر گیا، اب کوئی نہیں لانے والا ہے بول کے بھی اللہ تعالیٰ خبر دے دیے تھے. وہ آپ 11:25 سے لے کر آپ پڑھ لیتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو درمیان میں وہ آیت بھی ملتے ہیں. پھر بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، پھر بھی بلا رہے ہیں، اور ہلاک ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ بچا لیتے بولے تھے گھر والوں. تو اسلام در حقیقت کچھ اور ہے. یہ پبلک کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر جو اسلام ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہماری خود کی زندگیوں میں ہے، اور پھر دنیا جو دیکھ رہی ہے، وہ اسلام یہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے. معاف کرنا، بڑی سخت بات بتا رہا ہوں، ہے نا. یعنی اسلام کو تو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بہانہ چاہیے کہ کسی کو رشتہ کاٹ کے جو ہے اس سے الگ ہو جانے کا، اس کو دھتکار دینے کا، دور کرنے کا، ہے نا. یہی ہے نا، جو جتنا زیادہ دیندار ہو جا رہا اس کا پھر مزاج اتنا اور اس معاملے میں سخت ہو جا رہا، ٹالریٹ نہیں کرتا. نہیں گمراہ ہے، چلو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گمراہ بولے ہکال دیے، مسجد سے ہکال دیے، گھر سے ہکال دیے، جماعت سے ہکال دیے. دوسری جماعت ہے تو وہ پھر گمراہی ہے، سارے کے سارے وہ جہنمی بھی ہیں، کافر ہیں، گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، سب کے سب، سوائے ہماری جماعت کے. پھر ہماری جماعت میں بھی وہ چند گنے چنے ہمارے شہدائی، ہماری ہر بات پہ جو ہے ہاں بولنے والے، ہے نا. کوئی ذرا سا اختلاف رائے کرا، چلو اس کو بھی آپ لیبل لگا دیتے، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، اتنا دور بھٹک گیا کہ اب واپس آنے کی بھی امید نہیں ہے. یعنی غیب کا بھی علم ہے آج کے مسلمانوں کے پاس، ہے نا، کہ وہ ابھی زندہ ہے بیچارہ، ابھی پتہ نہیں، ہو سکتا نا واقعی میں اگر گمراہ بھی ہے تو ہو سکتا کہ کل کو توبہ کر لے، ابھی زندگی باقی ہے، واپس آ جائے، سدھر جائے. مگر ادھر سے آ جاتا ڈکلیریشن، وہ دور نکل گئے گمراہی کے اندر، واپس آنے کی بھی کوئی امید نہیں. اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے رشتے کاٹ دینا.
یہ الگاؤواد بولتے ہیں، الگاؤواد، آئسولیشن والی مینٹالٹی، سیپریٹسٹ مینٹالٹی، ذری ہے نا، ذرے ڈفرینسز کو دیکھ کے رشتے کاٹ دینا، دور ہو جانا، الگ تھلگ. گھیٹوئزم بھی بولتے ہیں اس کو، گھیٹوئزم. مسلمانوں کے دیکھ رہے ہیں نا جہاں پر بھی میجورٹی ہوئی، گھیٹوئزم کرتے ہو، اپنا ایک الگ ٹکڑا بنا لیتے، چاہے وہ بستیوں کی شکل میں ہو یا کالجوں میں، اسکولوں میں، ہے نا، اپنے کلاس میٹس کی شکل میں. بچوں کے اندر بھی ہے یہ زہر. مسلمان بچہ جا کے انہیں وہ 4 مسلمان رہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، وہ دوسروں سے انہیں بالکل الگ تھلگ، بات نہیں، نام نہیں معلوم، نو ہائی ہیلو نتھنگ، وہ سب کافرہ ہیں، نجیسہ ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں. ایسے اسلام کو کون چاہے گا کہ دنیا بھر میں پھیلے؟ عزیز ساتھیو، یہ اسلام کی غلط تصویر ہے، انتہائی غلط تصویر ہے نا، جو مسلمانوں میں سے بہت سارے اپنے رویے سے، اپنی روش سے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ، یعنی یوں ہی لوگ اسلام کو ناپسند نہیں کرتے. جو ناپسند کرنے والے ہیں نا، یوں ہم کو ایسا لگتا کہ ارے بھائی اسلام تو اتنا اچھا ہے، انہوں پھر بھی جو ہے کئی کو ناپسند کر رہے ہیں، ہے نا. پھر ان کے تعلق سے بھی ہمارے دل میں وہی نیگیٹو جو ہے ایک مینٹالٹی اور تھاٹس، ان کے جذبات جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. ارے نہیں انہیں پسند نہیں کر رہا تو پھر اس سے بھی ہم نفرت کریں گے. اب ارے بھائی ریزنز ہے اس کے، ویلڈ ریزنز تو کم از کم دیکھیے. انویلڈ جھوٹی کچھ باتیں ہیں تو وہ الگ ہے، آپ اگنور کریے. یہ سب ویلڈ ریزنز ہیں. یہ عالمی بھائی چارہ باقی رہتا ہے، قومی بھائی چارہ باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ عقیدہ بدل جائے. اور یہ جو خاندانی ہے نا بھائی چارہ ہوتا ہے، یہ بھی باقی رہتا ہے. وہ اگر کاٹے تو آپ کو حکم ہے جوڑنے کا، باقی رکھنے کے لیے آپ ان سے التجا کریے، آپ ریکویسٹ کریے ان کو کہ نہیں، رشتہ داری کی محبت تو نہیں کٹنی چاہیے، ہے نا. اور پھر اب اس کے علاوہ کسی جماعت میں ہوں گے تو وہ جماعتی بھائی چارہ ہوگا، علاقوں میں لوگ ہوں گے علاقائی بھائی چارہ ہوگا، اور بھی ہیں یعنی اس طرح کے بھائی چارے. ہر قسم کا بھائی چارہ باقی رہتا ہے اگر عقیدہ بدل جائے تب بھی، ہے نا. تو عزیز ساتھیو، اس بات کی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کو اپنا جو ہے گائیڈ بنائیے، ہے نا. لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی باتوں کو اپنا گائیڈ مت بنائیے. کہیں سے کوئی ہدایت آ رہی ہے اس کے لیے ریفرنس دیکھیے، ہے نا. میں اتنے ریفرنسز رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کوئی مدرسہ بیک گراؤنڈ آدمی نہیں ہوں، میں، ہے نا، ماڈرن ایجوکیٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے میرا. میں اگر کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. قرآن مجید کو آپ ترجمے سے پڑھیے، اپنے پسندیدہ ترجمے سے، ہے نا. اگر نہیں آتا شروع میں تو انگلش میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، تیلگو میں پڑھیے، جس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے پڑھیے. لیکن آپ وہاں سے لیجئے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ گائیڈنس لیجئے، اور پھر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے اس کوشش میں لگے رہیے کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن سے سمجھیں. کیونکہ پھر وہاں کہیں پر جہاں ترجموں کے اندر کوئی چوک ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ عربی میں تو بات یہ بولے تھے، یہاں ترجمے میں ذرا سا دیکھو ڈیفرنٹ ہو گیا. کیونکہ ہو گیا ہے، ایسی کئی چیزیں ہیں ڈیفرنٹ ہو گئی، ہے نا، جس کی وجہ سے پھر یہ یعنی الگ نظریہ ہمارے اندر ہے، اور پھر ہم یہ سب سے دشمنی مول لے. اب آج آپ دشمنی دیکھ رہے ہیں تو پھر اب کچھ بنیاد ہے نہیں ہے اس کی. ہم پیدا کرے سو دشمنیاں ہیں، حق اور باطل کے نہیں. یہ غیر ضروری کے جو ہے رشتے کاٹ کر، ہے نا، بوئی جانے والی دشمنیاں ہیں، ہم نے بوئی ہیں، مسلمانوں نے بوئی ہیں. کیونکہ قرآن مجید کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے پیش کر کے اس پر ایک جو ہے نریٹو چلایا گیا، ایک بیان چلایا گیا، اس کو سمجھنے کی، اس کی غلطیوں کو سمجھنے کی، اور پھر اس کا کریکٹ پھر بیانیہ نریٹو کیا ہوگا وہ سمجھنے کی، اور پھر قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، ہے نا، اولیاء کرام کی زندگیوں کی روشنی میں اپنے رویے کو سدھارنے کی، ہے نا، سنبھلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.